ذی وقار سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑھائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی مشکل کشا اور اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے خاص۔ سامعین گرامی، اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اتفاقی طور پہ آج اس مہینے کی 12 تاریخ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چھوٹا بڑا اس بات کو جانتا ہے کہ اس مہینے میں حب رسول کا بڑا چرچا ہوتا ہے، محبت رسول کے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس مہینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہونی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف محبت ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر رسول علیہ وسلم کو آپ کی الگ کر دیا جائے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، ایمان کسی کام کا ہی نہیں۔ ہم تو کتاب و سنت کے مطابق کہتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے فرمان ہے نا کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھتا تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ تمام عزیز و اقارب رشتہ دار، تمام کی تمام چیزیں جو انسان کے لیے مرغوب ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑھ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس شخص کے نزدیک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد سے بڑھ کے، اس کے والدین سے بڑھ کے، اور ساری کی ساری انسانیت سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نبی رحمت علیہ السلام کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ صرف محبت نہیں بلکہ محبت
سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے. کسی چیز کی محبت آپ کی محبت پہ غالب نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان ہی کیوں نہ ہو. صحیحین میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں. مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات سے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہیں. تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عمر، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بڑھ کے محبوب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب تو مومن ہے. اور یہ محبت صرف اور صرف منہ سے دعویٰ نہیں، کھوکھلے نعرے نہیں، بلکہ حقیقی محبت ہونی چاہیے. یہ پتہ کب چلے گا؟ صرف نعروں سے، شور ڈالنے سے یا منہ سے دعویٰ کرنے سے بندہ محب نہیں بن جاتا. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ سامعین گرامی، مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنی ماں جو کہ بوڑھی ہے اس سے بڑی محبت ہے. بوڑھی ماں سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس بوڑھی ماں کا جو تقاضا ہے، اس محبت کا، ماں سے محبت ہونے کا جو تقاضا ہے، کیا ہے کہ اسے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کی خدمت کی ضرورت ہے. بیماری کی حالت میں علاج معالجے کی آپ سے ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے دوا مہیا کریں. یہ بندہ کچھ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ مجھے ماں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں ماں سے حسن سلوک کرتا ہوں. لیکن محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا خیال بھی کیا جائے، اس کی ضروریات پوری کی جائیں، جس چیز میں اس کی خوشی ہے وہ اسے میسر کی جائے. اگر یہ بندہ دعویٰ تو کرے لیکن ان امور میں سے کسی کام کو نہ کرے، تو ہم میں سے ہر بندہ جسے اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے وہ پہچان لے گا کہ یہ منہ کا دعویٰ ہے، بس اس محبت کے پیچھے کچھ نہیں، اس دعوے کے پیچھے کچھ نہیں. اسی طرح نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جن کی محبت ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، وہ محبت بھی ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے. اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ امور ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اس محبت میں، ورنہ محبوب ناراض ہو سکتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ اظہار صرف ایک دن ہونا چاہیے یا ہمیشہ رہنا چاہیے؟ ایک بندہ کسی سے محبت کرے، پیار کرے، اور سال میں صرف ایک بار یوم پیدائش کو اس کے گھر چلا جائے، خوشی منا کے واپس آ جائے، دوبارہ کبھی یاد نہ کرے، تو یہ محبت سچی محبت ہوگی؟ یا اس محبت کو حقیقی محبت کہہ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. جب تک محبت کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں محبت سچی محبت نہیں ہو سکتی. تو محبت رسول کے بھی کچھ تقاضے ہیں، محبت رسول بھی کچھ تقاضے کرتی ہے تاکہ اسے سچا ثابت کیا جا سکے.
اس محبت کی حقیقت سامنے آ جائے، کون اس کے تقاضے پورے کرتا ہے اور کون تقاضوں سے غافل ہے۔ سب سے پہلا تقاضا آپ کو بتایا، اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ چیزیں تو کیا، انسان کی اپنی خواہشات ہیں، وہ بھی اس محبت کے تابع ہونی چاہیے، پھر کہا جا سکتا ہے کہ محبت کرنے والا اس محبت میں سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک طرف رحمت کائنات کی سنتیں ہوں، آپ کے فرامین ہوں، اور دوسری طرف اپنا بینک بیلنس ہو، اپنا کاروبار ہو، اپنے رشتہ دار ہوں۔ یا بندہ نبی کی سنتوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہو کہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، والدین کی محبت میں گرفتار ہے، تو سنتوں کو چھوڑ دے اور مجبور ہو کے دوسری طرف چلا جائے۔ یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سے کیسی محبت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسی محبت چاہیے؟ اللہ کا فرمان ہے سورہ توبہ، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے لوگو، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری بیویاں، کنبہ قبیلہ، یا پھر تمہارے کاروبار، مال و دولت، اور یہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات، اگر ان چیزوں کی محبت نبی اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی، ان ساری چیزوں نے تمہیں محبت رسول سے روک دیا، یا ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، اور دوسری طرف ان میں سے کوئی چیز آ گئی اور تم نے اسے اپنا لیا، محبت رسول کو چھوڑ دیا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ ہر چیز سے بڑھ کے نبی رحمت علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول کا اولین تقاضا ہے۔ جب دعویٰ کیا ہے تو اس میں پورا بھی اترنا ہے۔ کسی کا کوئی بول، کسی کی بات، کسی کا کوئی معاملہ محبت رسول میں پھر رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مد نظر ہو، جس چیز پہ پورے کا پورا دھیان ہو اور توجہ ہو، جو چیز ہر کام سے اہم ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کے محبت کا ہونا یہی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر ایسی محبت موجود ہے تو یقیناً کامیابی ہے، اور اگر محبت میں کمی ہے تو پھر ایمان میں بھی کمی ہے، ایمان میں بھی خلل موجود ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین گرامی، محبت رسول جس کے ہم دعوے دار ہیں، اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ دل و دماغ میں آپ کی تعظیم و توقیر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام
ہر چیز سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو محبت میں یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کوئی چیز اللہ اور رسول سے مقدم نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی امر، کوئی کام، کوئی معاملہ اللہ اور رسول کو پیچھے چھوڑ کے آپ آگے چلے جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام میں آگے اور مقدم اللہ اور رسول ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ رسول اللہ کا احترام اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اونچی آواز سے نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، ایسے نبی کو نہیں پکارنا آوازیں دے دے کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے۔ آپ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے کہ آپ کی آواز سے بلند آواز نہ ہو، آپ کی موجودگی میں پست آواز ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس اونچا بولا نہ جائے۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے تو کیا بول سکتے ہیں جیسے چاہیں؟ نہیں میرے بھائی۔ اسی آیت کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، اس سنت سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سنت کے مقابلے میں کسی کا قول، کسی کا اجتہاد نہ پیش کیا جائے، کسی کی رائے نہ پیش کی جائے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ سنت ہے، اور دوسری طرف جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں نے ایسا کہہ دیا ہے، فلاں امام کی یہ بات ہے، فلاں مجتہد کی یہ رائے ہے، تو میرے بھائی یہاں پہ نبی کی آواز کو پست کر رہے ہو، اپنی آواز کو، امام کی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں نبی کی بات آ جائے، آپ کی موجودگی میں یہ ہے کہ آپ کی آواز سے بلند آواز نہ ہو، آپ کے پاس اونچا بولا نہ جائے۔ اور اب ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، آپ کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کی تعلیم کو چھوڑ کے کسی اور کی تعلیم کی طرف نہ جایا جائے۔ ادب و احترام میں صحابہ کرام نے ہمارے لیے کیسی کیسی مثالیں چھوڑی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ کا یہ فرمان کہ مومنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اونچا نہیں بولنا، ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں ہوگا۔
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ آیت سنی، آیت کا نزول ہوا، تو اپنے گھر میں محصور ہو گئے، گھر میں قید ہو کے بیٹھ گئے، پریشان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، معلومات رکھتے تھے کون نماز کے لیے آتا ہے، کون نہیں آتا، کس کی کون سی مجبوری ہے، مجبوریوں کا، ضروریات کا خیال کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ثابت بن قیس حاضر نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ذکر کیا، تو ایک صحابی معلوم کرنے کے لیے چلے گئے، پاس میں گھر تھا، تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا میں تو بڑا ہی بد نصیب ہوں، میرے تو اعمال ضائع ہو چکے ہیں، میں تو شاید دوزخی بن چکا ہوں، کیونکہ ان کی آواز طبعی طور پہ، قدرتی طور پہ اونچی تھی۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا کہ آواز بلند ہوتی ہے، ہم زور لگا کے بھی بولیں تو اس قدر نہیں بول سکتے، وہ معمول کے ساتھ جیسے بولتے ہیں، تو ان کی آواز طبعی طور پہ، قدرتی طور پہ بلند تھی، اونچی تھی۔ تو کہتے ہیں میں تو ہمیشہ اسی آواز سے بولتا تھا، میرے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں میں تو جنت سے محروم ہو گیا ہوں اونچی آواز کی بنا پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ انہیں بتا دو آپ تو جنتی ہیں، دوزخی نہیں ہیں۔ دیکھیے کس طرح صحابہ کرام میں ادب و احترام اور کتاب و سنت کی اتباع، کتاب و سنت کو کس طرح اپنے دل پہ لیتے تھے، کس طرح اللہ کے حکم سے متاثر ہوتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ دن رات قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سنی اور مسجد سے چلے گئے، کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو صحابی رسول میں ادب و احترام دیکھیے کس طرح ہے۔ اس کے علاوہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا نا، تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں قریش نے اپنی طرف سے سفیر بنا کے بھیجا مسلمانوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح کا معاہدہ ہونا تھا وہ طے کرنے کے لیے جو سفیر بھیجا وہ عروہ بن مسعود عنہ تھے۔ معاہدہ طے پانے کے بعد جب واپس جاتے ہیں نا قریشیوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں؟ قریشیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بادشاہوں سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں بڑی عجیب چیز دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ تھوکتے ہیں تو اس کے ساتھی اس تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے جسم پہ تبرکن مل لیتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو سارے کے سارے اس حکم کی طرف لپکتے ہیں، کیونکہ آپ کا حکم ماننا، آپ کا کام کر لینا صحابہ کرام اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ ادب و احترام دیکھیے، ایک غیر مسلم جو مخالف تھا، مخالفین کی طرف سے سفیر بن کے آیا تھا، کہتے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور جب حکم ہوتا ہے تو دیر نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو سے گرنے والے قطرے اور پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس قدر ادب و احترام۔
تو محبت کے تقاضوں میں سے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی عزت اور احترام، توقیر اور محبت، حتیٰ کہ محبوب کی جان دینے کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے تو یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ جان قربان کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھیں تو کس طرح صحابہ کرام کی جانثاری کی مثالیں ملتی ہیں کہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں آنے دیتے، اپنا سینہ سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ آپ کی جان کا، آپ کی عزت و احترام کا، آپ کی ناموس کا دفاع کیا جائے، ادب و احترام کا خیال کیا جائے، اور صحابہ کرام نے اس کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ محبت بھی سب سے بڑھ کے ہو، ادب و احترام بھی ہو، لیکن محبوب کی فرما برداری نہ ہو تو محبت پوری نہیں ہوتی۔ دعویٰ تو ہے نا کہ ہمیں سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، عشق میں گلی گلی پھرتے ہیں، اور ادب احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا جو تقاضا اطاعت ہے، اتباع ہے، اگر وہ نہ ہو تب بھی محبت پوری نہیں ہوتی۔ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اس کی پسند محبوب کی پسند ہوتی ہے، اس کی ناپسند محبوب کی ناپسند ہوتی ہے۔ محبوب کے اشاروں پہ محب کٹ مرنا فخر سمجھتا ہے۔ اگر یہ اطاعت، اتباع، پیروی نہ ہو تو تب بھی محبت کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے، بے بنیاد۔ اور اگر اس محبت کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری بھی موجود ہو تو تب یہ محبت کامل محبت بن جاتی ہے اور اپنا ثمر دکھاتی ہے، فائدہ دکھاتی ہے۔ صحیح روایت ہے، صحابی رسول اپنے گھر میں موجود ہیں اور دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتا ہوں، اور اچانک آپ کے دیدار کے لیے دل بے قرار ہوتا ہے تو دوڑا دوڑا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اپنی یہ بے قراری ختم کر لیتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن سوچتا ہوں کہ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیں، ایک دن آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ نے تو انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے سردار ہیں، آپ بڑے مقام پہ فائز ہوں گے، بلند درجے پہ ہوں گے جنتوں میں، تو میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کے مقام کو کیسے پا سکتا ہوں، جنت میں ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس مکالمے کو سنتے ہیں تو فوری اس کا حل نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اس دنیا میں محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے، رسول کی مانے گا، تو محبت جب کامل ہو جائے گی پھر اس دنیا میں محدود نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالی رفاقت نصیب کر دیں گے۔ تو محبت کے ساتھ اگر
اطاعت بھی آ جائے، فرما برداری بھی آ جائے، تب محبت کامل ہوتی ہے اور اس محبت کا صحیح ثمر ملتا ہے، صحیح فائدہ ملتا ہے۔ اور اگر صرف اور صرف محبت ہو، اطاعت سے خالی ہو، تو پھر یہ محبت ثمرآور نہیں ہو سکتی۔ سامعین گرامی، اطاعت و فرما برداری صحابہ کرام نے اس کی بہت ساری مثالیں چھوڑی ہیں۔ اگر صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، تو ہر پہلو میں، ہر صفحے میں آپ کو صحابہ کرام اطاعت اور فرما برداری کرتے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے اٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے دیکھ لیا، اس نے اپنی عادت بنا لی محبت میں آ کے، اور محبت میں ہونا بھی یہی چاہیے۔ جس نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت کدو تلاش کر رہے تھے، کہتے ہیں میں پھر اس کے بعد کدو کو پسند کرنے لگ گیا۔ جس نے دیکھ لیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ کا آخری بٹن کھلا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد یہ بٹن بند نہیں کیا۔ یہ ہے محبت۔ اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر معروف ہے اتباع رسول میں، کہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے تو ضرورت کے بغیر ہی بعض ایسی جگہیں ہوتی جہاں پہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاتے۔ ضرورت نہیں ہوتی تھی، بیٹھنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن بیٹھ جاتے۔ پوچھنے پہ پتہ کیا چلا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، ہم ساتھ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ قضاء حاجت کے لیے آپ بیٹھے تھے، تو میں نے آپ کی اتباع میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے حاجت نہیں تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اتباع، پیروی۔ جب اس طرح اتباع ہو، پیروی ہو، محب محبوب کی سنتوں کو، محبوب کے طریقوں کو اپنائے، تو تب یہ محبت کامل ہوتی ہے۔ محض نعرے نہیں، منہ سے دعوے نہیں، بلکہ محبت میں سنت کو اپنانا چاہیے۔ آج ہم محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تو آپ سے محبت کیسے ہوگی؟ آپ کی سنتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں نا، آپ کا طریقہ تو موجود ہے، محبوب کی ساری سیرت کردار ہمارے سامنے ہے۔ اسے اپنانا، ان سنتوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو بندہ میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، میری سنتیں اپناتا ہے، میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس سنتیں ہیں، آپ کا طریقہ موجود ہے، ائمہ نے، علماء نے ساری کی ساری زندگی محفوظ کر دی ہے، صحیح کو ضعیف سے الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں سنتوں سے پیار ہے یا نہیں۔ کیا ہماری وضاقتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنا چہرہ سنت سے سجایا ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے یا نہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ اگر تو ہم سنتوں سے پیار کرتے ہیں، سنتیں اپنائے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور یہ محبت ثمر بھی دے گی، اس محبت کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں، تو پھر یہ محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ عزیز بھائیو، امتی ہونے کے ناطے اور محب ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنتوں کو پڑھیں اور اپنائیں بھی،
تاکہ ہم اپنی محبت میں سچے ہوں اور اس محبت کا ثمر ملے۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک اعلان ہے، سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 31 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب، ومقام جامع مسجد ابو بکر صدیق نزد بہاری چوک گرین ٹاؤن لاہور، جس میں شعر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب افکاموں کی اور فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اور محمد یوسف ربانی اور پروفیسر عبدالماجد سلفی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ساتھی حاضر ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله